consumerism. اس میں we start off with the invention of steam engine. یہ میں نے ڈبل کوڈ میں اس لیے لکھا ہوا ہے کہ یہ جیمز واٹ نے اپنا اس کا پیٹنٹ کروا لیا تھا، ورنہ اور لوگوں نے بھی اسٹیم انجن بنایا ہوا تھا 12. So it was officially invented in 1775. It revolutionized industry and work. اس سے پہلے موسٹلی جو بھی لیبر تھی نا وہ جانوروں سے یا انسان خود کرتا تھا. ٹھیک ہے، تو آپ بڑا بھی طاقتور بیل لے آئیں تو وہ 12 گھنٹے کام کر لے گا، اور کیا کرنا ہے اس نے، رائٹ. لیکن اسٹیم انجن میں آپ کوئلہ ڈالتے جائیں وہ چلتا جائے گا، کیونکہ اس نے چھٹی نہیں کرنی، تھکنا نہیں ہے. خراب ہو جائے گا آپ اس کا پارٹ بدلیں، دوبارہ کوئلہ ڈالیں، دوبارہ چل پڑے گا. اوکے، سو اٹ ول کیپ آن گوئنگ. امپورٹنٹ تھنگ یہ ایئر نوٹ کریں 1775. برطانیہ میں اور باقی یورپینز میں، پرٹیکولرلی برطانیہ میں یہ تھا کہ لوگ جو تھے نا وہ کامن لینڈ پہ رہتے تھے موسٹلی. اوکے، سو ایک علاقہ ہے وہاں پہ، ایک آپ کہہ لیں نواب ہے یا لارڈ ہے ان کا، تو اس کا قلعہ ہے اور اس کے ارد گرد نا لوگ رہتے ہیں. اور وہ کوئی بہت امیر لوگ نہیں، لیکن وہ صبح اٹھتے ہیں تو دیکھا جائے اگر مرغی نے انڈا دیا ہے تو انڈا کھا لیا، اور کچھ ہے تو وہ کھا لیا. بٹ دے ور لیونگ. بٹوین 1750 اینڈ 1860 جو برطانیہ کی پارلیمنٹ ہے، جس کے بارے میں ہم بڑے امپریس رہتے ہیں کہ وہ بڑی چیز ہے برطانوی پارلیمنٹ. اٹ پاسڈ واٹ از نون ایز پارلیمنٹری ایکٹس، 5000 پارلیمنٹری ایکٹس. اینڈ دا ریزلٹ آف دیٹ پارلیمنٹری ایکٹ، دوز ایکٹس واز کہ 21% آف دی لینڈ واز گیون ٹو دا لارڈز، اور وہ جو بندے تھے نا ان کے، اور ان لوگوں کو وہاں سے ایوکٹ کر دیا گیا. ٹھیک ہے، اچھا، اب یہ بندے ان علاقوں سے ایوکٹ ہو کے ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. اوکے، یہ گئے شہروں میں. اب 2 ایونٹس کنورجڈ. اسٹیم انجن سے بڑے شہروں میں انڈسٹری لگی. اوکے، اور اس انڈسٹری کو لیبر چاہیے تھی کام کرنے کے لیے، اور یہ جو پارلیمنٹری ایکٹس تھے اس کے نتیجے میں وہ جو بندے وہاں سے ایوکٹ ہوئے تھے وہ شہروں میں آئے. اوکے، ایز اے ریزلٹ وہ جو سیلف سفیشینٹ قسم کی پیزنٹری تھی، آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ وہ بڑے شاہانہ زندگی گزار رہے تھے، بٹ دے ور لیونگ ان دیئر لینڈ. اوکے، وہ اب پھنس گئے آ کے شہروں میں، اور 12 13 14 گھنٹے پر ڈے 6 days a week they were working. اوکے، بچے، اوکے، یہ تو اب خیال آیا نا چائلڈ لیبر، they were there. اوکے، اور یہ دونوں جو ہیں چیزیں they merged to create this situation. As a result of that industrialization between 1860 and 1920 امریکہ میں جو پروڈکشن تھی that increased by 12 to 14 times. جب آبادی جو تھی وہ صرف 3 گنا بڑی ہوئی. اوکے، اب یہ ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ جو کپڑے بنانے والی ملوں تھی، اگر وہ صرف سال میں 6 مہینے کام کریں تو پورے سال کی ضرورت پوری ہو جاتی تھی. جوتے بنانے والی کمپنیاں اگر صرف 14% کام کریں تو جوتوں کی ضرورت پوری ہو جاتی تھی. اوکے، سو دے ریئلائزڈ کہ بھائی اگر صرف ہفتے میں 3 دن کام کیا جائے تو ضروریات پوری ہو جاتی ہیں. جو پروڈکشن ہے وہ اتنی ہے. سو ناؤ وی ہیو اے ڈسپیرٹی بٹوین پروڈکشن اینڈ کنزمپشن. اوکے، سو اگر اس دروازے سے پروڈکشن آ رہی ہے اور ادھر سے باہر جا رہی ہے، تو اگر ایکویلیبریم نہیں ہے تو اس کمرے کا کیا بنے گا؟ فل ہو جائے، چوک ہو جائے. اوکے، سو یو نیڈ ٹو ایدر برنگ دی پروڈکشن ڈاؤن ٹو دی لیول آف کنزمپشن، وچ مینس ریڈیوس دا ورک ویک ٹو 3 days، 6 دن کی بجائے 3 دن کام کریں، یا آپ کنزمپشن کو بڑھائیں. اس نے کہا کہ وی مسٹ شفٹ امیریکا فرام اے نیڈس ٹو اے ڈیزائر کلچر. ہمیں امریکہ کو ایک ضروریات والے معاشرے سے ایک خواہشات والے معاشرے میں کنورٹ کرنا ہے. People must be trained to desire to want new things even before the old ones have been entirely consumed. یہ میں نے ڈیلیبریٹلی یہ ٹرینڈ لفظ جو ہے نا یہ انڈر لائن کیا.
یہ پہلے وہ ایسے نہیں تھے. اوکے, سو دے ور ٹرینڈ ٹو ڈیزائر, نئی چیز کی خواہش حالانکہ پرانی استعمال کے قابل ہے. سو مثلاً جوتا ہے, سو جوتے کا جو مقصد ہے وہ کیل کانٹے سے محفوظ رکھنا, کیچڑ مٹی سے محفوظ رکھنا, وہ کام چل رہا ہے. لیکن اب کہا جائے گا کہ نہیں یہ نا براؤن سوٹ کے ساتھ نا کالا جوتا میچ نہیں کرتا, تو اب نا براؤن جوتا ہونا چاہیے. اوکے, براؤن جوتا لے لیا. اب نا اونچی ایڑی والے جوتوں کا فیشن آ گیا, اب اونچی ایڑی والا جوتا لے لیا. اب نا باریک منہ والے جوتوں کا فیشن آ گیا, باریک منہ والا جوتا. سو اٹس آن اینڈ آن. اوکے, جو جوتے کی ضرورت تھی وہ پوری ہو رہی تھی. اوکے, بٹ دس ڈیزائر واز کریٹڈ. اوکے, مین's desire must overshadow his needs. کہا جی کہ یہ جو لوگ ہیں نا ان کی خواہشات کو ہم نے ان کی ضروریات پر حاوی کرنا ہے. اوکے, why do you think they wanted to do that? کنزمپشن بڑھانے کے لیے. یا وہ کنزمپشن کیوں ہم کیوں نہیں 3 دن چھٹی کیوں نہیں کر لیتے؟ پروڈکشن بڑھے گی لوگوں کو, لیکن اس لیے رکھنا ہے نا. یا ایک تو پیسے آنے ہیں, دوسرا a more sinister motive was they said the common people had to be kept at their desks and machines lest they rise up against their betters. انہوں نے کہا یہ جو عوام ہے نا ان کو ہم نے مصروف رکھنا ہے تاکہ یہ امیر طبقے کے خلاف کھڑے نہ ہو جائیں. کیپ ان مائنڈ دس بیک گراؤنڈ. اوکے, کہ جب یہ صورتحال تھی there was a huge resentment in the population and they were aware of it. اوکے, اب اس پورے مسئلے کو یہ جو بندہ تھا نا کارل مارکس, اس نے اسٹڈی کیا. اوکے, یہ ایک جرمن فلاسفر تھا. کتنے لوگوں کو پتا ہے اس کا, کارل مارکس کا؟ 1 2 3 4 5 6 یا اس نے پورے مسئلے کو اسٹڈی کیا. اس نے کہا کہ یہ جو امیر طبقہ ہے یہ کیوں ان لوگوں کو اس طرح ایکسپلائٹ کر رہا ہے. تو اس نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بندہ ہے اس کے اندر اونرشپ کی ایک بڑی پاورفل موٹو ہے. اوکے, سو میرے پاس ایک دکان ہے تو میں کہتا ہوں 2 ہو جائیں, 2 ہو جاتی ہیں تو میں کہتا ہوں 4 ہو جائیں, 4 ہو جاتی ہیں تو میں کہتا ہوں پلازا ہی میرا ہو جائے, پلازا ہی ہو جاتا ہے تو میں کہتا ہوں جی کراچی میں بھی پلازا ہونا چاہیے, اینڈ آن. اوکے, تو اس نے کہا کہ یہ جو پراپرٹی رائٹ کا خیال ہے نا یہ مسئلے کی جڑ ہے, اس کو ہی ختم کرو. اس نے کہا کہ کسی کی کوئی چیز ذاتی ملکیت نہیں ہوگی, تمام چیزیں ریاست کی ملکیت ہوں گی. اوکے, اور اس نے یہ کتاب لکھی جس کا ٹائٹل ہے 10 کیپٹال, یہ جرمن میں تھی. اور خیر اس بندے کے خیالات جرمنی میں کامیاب نہیں ہوئے بلکہ جرمنوں نے اس کو ٹھڑکرا دیا اور یہ UK میں جا کے مرا. یہ بھی اس نے کہا, یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ سو پچھلی دفعہ جو بھی مجھے پچھلے الیکشن میں جو بھی مجھے ووٹ ڈالنے کو کہتا تھا نا میں اس کو یہ میسج بھیج دیتا تھا. سو یہ روس کا جو آخری بادشاہ نا